بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں محمد بن قاسم کی قسط نمبر 26 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ہم بیان کر رہے ہیں راجہ دہر کا دربار۔ تو دوستو، اس کا دوسرا حصہ ہے راجہ دہر کے دربار کا۔ تو دربار لگا ہوا ہے راجہ دہر کا۔ اگلے دن راجہ دہر نے برہمن آباد کے محل کے ایک کشادہ کمرے میں دربار منعقد کیا۔ سندھ کے دارالحکومت اردر سے اس کا وزیر بھی برہمن آباد پہنچ چکا تھا۔ وزیر، سیناپتی اور برہمن آباد کے عمرہ حسب مراتب تخت کے قریب کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ وزیر اور سیناپتی کے بعد تیسری کرسی، جس پر پہلے برہمن آباد کا گورنر بیٹھتا تھا، اب دیبل کے گورنر کو دی گئی تھی، اور برہمن آباد کا گورنر راجہ سے چند بالشت دور ہو جانے پر یہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے راجہ اور اس کے درمیان پہاڑ کھڑے کر دیے۔ راجہ کے بائیں ہاتھ 5ویں کرسی پر بھیم سنگھ برجمان تھا۔ باقی عمرہ میں ہر طرف کفار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کرسیوں کے پیچھے 15-20 عہدیدار دائیں بائیں 2 قطاروں میں کھڑے تھے۔ تخت پر راجہ کے دائیں اور بائیں دورانیاں رونق افروز تھی۔ ایک حسین اور جمیل لڑکی راجہ کے پیچھے سراہی اور جام لیے کھڑی تھی۔ دربار شہر نے مترنم آواز میں راجہ کی تعریف میں چند اشعار پڑھے۔ اس کے بعد کچھ دیر رقص اور سرور کی محفل گرم رہی۔ راجہ نے شراب کے چند جام لیے اور قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی زبیر کو پایا جنجیر دربار میں لے آئے۔ اس کی تھوڑی دیر بعد جے رام داخل ہوا۔ زبیر کی طرح اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں نہ تھیں، لیکن اس کے آگے پیچھے ننگی تلواروں کا پہرا زبیر کو یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ اس کی حالت اس سے مختلف نہیں۔ راجہ نے پرتاپ رائے کی طرف دیکھا۔ یہ ہماری زبان جانتا ہے؟ اس نے اٹھ کر جواب دیا، جی مہاراج، یہ اجنبی زبانیں سیکھنے میں بہت ہوشیار معلوم ہوتا ہے۔ راجہ نے زبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ زبیر، اس نے جواب دیا۔ راجہ نے کہا، ہم نے سنا ہے کہ تم ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بے چین تھے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیبل کی ایک بندرگاہ پر ہمارے جہاز کیوں لوٹے گئے اور ہمیں قیدی بنا کر ہمارے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ راجہ نے قدرے بے چین ہو کر جواب دیا، نوجوان، ہم پہلے سن چکے ہیں کہ عربوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں، لیکن تمہاری اپنی اور اپنے ساتھیوں کی خاطر ذرا ہوش سے کام لینا چاہیے۔ زبیر نے کہا، ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اگر آپ کو اس کا علم نہیں تو یہ اور بات ہے، اور ورنہ یہ حقیقت ہے کہ دیبل کے گورنر نے بغیر کسی وجہ کے ہم پر دست اندازی کی ہے۔ اگر آپ کو ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہے تو ہم اسے دور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر سندھ کی طرف سے یہ قدم ہماری غیرت کا امتحان لینے کے لیے نیت سے اٹھایا گیا تو ہم والی سندھ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے چھوت نہیں جن کی فریاد ان کے گلے سے باہر نہیں آ سکتی۔ آج تک ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی جرت کسی نے نہیں کیا، اور سندھ کی سلطنت کو میں ایسی سلطنت نہیں سمجھتا جو ایران کی زریں ہیں اور روما کی خود کو کاٹنے والی شمشیروں کی ضرب برداشت کر سکے۔ وہ قوم جو روئے زمین کے ہر ظلم کی داد رسی اپنا فرض سمجھتی ہے، اپنی بہو بیٹیوں کی بے عزتی پر خاموش نہیں بیٹھے۔ راجہ نے وزیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، سنو، ایک قیدی ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔ وزیر نے جواب دیا، مہاراج، یہ عرب بہت باتونی ہے۔ ایران اور روم کی فتوات نے انہیں مغرور بنا دیا، لیکن انہیں سندھ کے شیروں سے واسطہ نہیں پڑا۔ زبیر نے جواب دیا، ہم نے دیبل میں شیروں کی شجاعت نہیں دیکھی، لومڑی کی مکاری دیکھی ہے۔ زبیر کے اس الفاظ کے بعد تمام درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ادے سنگھ موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، مہاراج، چند دن قید میں رہ کر یہ نوجوان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس سپاہی کی تلوار کند ہو، اس کی زبان بہت تیز ہوتی ہے۔ زبیر غصے کی حالت میں اودے سنگھ کی دوستانہ مداخلت کا مطلب نہ سمجھ سکا اور بولا، مجھ پر پیچھے سے وار کیا گیا ہے، ورنہ میری تلوار کے متعلق تمہاری یہ رائے نہ ہوتی۔ پرتاپ رائے نے اٹھ کر کہا، مہاراج، یہ جھوٹ کہتا ہے، ہم نے اسے لڑ کر گرفتار کیا تھا۔ زبیر نے غصے اور حقارت سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بزدل آدمی، تم انسانیت کا ذلیل ترین نمونہ ہو۔ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں،
लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे चेहरे पर खौफ और राज के आसार ज़ाहिर हैं। लूमड़ी शेर को पिंजरे में भी देखकर बदवास है। मेरा सिर्फ एक हाथ खोल दो और मेरी तलवार दे दो, फिर इन सब को मेरे तुम्हारे दावे की सदाकत मालूम हो जाएगी। प्रताप राय फटी फटी लगाहों से हाजरीन दरबार की तरफ देख रहा था। ब्रह्मणाबाद का गवर्नर जुबैर की आमद को ताइदी गैबी समझ रहा था। इसने उठकर दरबार का सकूत तोड़ा और कहा, महाराज, ये कश्तरी धर्म की तौहीन है कि एक मामूली अरब भरे दरबार में सरदार प्रताप राय को बुजदली का ताना दे। आप सरदार प्रताप राय को इजाजत दें कि वो इसका दावा झूठ साबित कर सके। उदय सिंह को प्रताप राय से कम नफरत ना थी, लेकिन वो जयराम को राजा के अताब से बचाना चाहता था और उसे बचाने की इसके ज़हन में यही सूरत थी कि जयराम जुबैर का मुकाबला करके राजा के शकूक दफा कर दे। लेकिन अरबों का दोस्त इसने उठकर कहा, महाराज, ब्रह्मणाबाद के हाकिम का ख्याल दुरुस्त नहीं। सरदार प्रताप राय का रुतबा ऐसा नहीं कि वो एक मामूली अरब से मुकाबला करें। ये इनकी तौहीन है। इस नौजवान की ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमारे पास हजारों नौजवान मौजूद हैं। अगर महाराज को नागवार ना हो तो आप जयराम को ये साबित करने का मौका दे कि वो मलीश अरबों का दोस्त नहीं। राजा ने जवाब दिया, तुम कई बार जयराम की सिफारिश कर चुके, लेकिन इसकी बातें ये ज़ाहिर करती है कि वो अरबों से बहुत ज्यादा मरूब है। क्यों जयराम, तुम अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए तैयार हो? जयराम ने मलतजाना अंदाज में कहा, महाराज, मैं आपके इशारे पर आग में कूद सकता हूँ, लेकिन जुबैर मेरा मेहमान है और मैं इससे पर तलवार नहीं उठा सकता। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। उदय सिंह ने दिल बर्दाश्त होकर जयराम की तरफ देखा। राजा ने चलाकर कहा, इस गधे को मेरे सामने से ले जाओ, इसका मुंह काला करके पिंजरे में बंद कर दो और शहर की गलियों में फैलाओ। कल इसे मस्त हाथी के सामने डाला जाएगा। और उदय सिंह, तुमने इस अरब के सामने हमें शर्मसार किया, और प्रताप राय, तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम देबल में इसे नीचा दिखा चुके हो। अब तुम्हारी तलवार न्याम से बाहर क्यों नहीं आती? तुम सबको शांत क्यों सूंघ गया है? नौजवान भीम सिंह ने उठकर तलवार बेनियाम की और कहा, महाराज, मुझे इजाजत दीजिए। भीम सिंह की देखा देखी तमाम दरबारियों ने तलवारें खींच ली। सबसे आखिर में प्रताप राय ने तलवार निकाली, लेकिन इसकी निगाहें राजा से कह रही थी, अंधा, मेरे हाल पर रहम करो। दरबारियों को राजा के इशारे को मुंतजर देखकर जुबैर ने अपने होठों पर एक हकारत अमेज मुस्कुराहट लाते हुए कहा, बस अब जाने दीजिए। मुझे यकीन हो गया कि अपने हरीफ को पाया जंजीर देखकर आपके दरबारी बुजदिल कलाना पसंद नहीं करते, लेकिन कुदरत लुमड़ियों के सामने शेरों को हमेशा बांध कर पेश नहीं करती। भीम सिंह ने कहा, महाराज, इसकी बेड़ियां खुलवा दीजिए। मैं इसे अभी बता दूंगा कि शेर कौन है और लोमड़ी कौन है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला तीसरी किस्त राजा दाहिर के दरबार में उसको पेश किया जाएगा। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।